الرحمن الرحیم، تو تو بڑا رحمان ہے، تو تو بڑا رحیم ہے، تو تو بڑا پالنہار ہے۔ اللہ نے کہا اس سے آگے کہ اللہ مالک یوم الدین، یہ بھی میں جانتا ہوں تو مالک ہے کس دن کا؟ قیامت کے دن کا۔ میں نے تمام علماء سے پوچھا مجھے کسی ڈکشنری میں دکھا دیں کہ دین کے معنی قیامت ہوتے ہیں؟ کیا دین کے معنی قیامت ہے؟ ایک ہندو آپ کا دین لے آئے، قبول کر لے، کیا مطلب قیامت لے آیا؟ ایک عیسائی آپ کے دین پر آ جائے، کیا مطلب قیامت پہ آ گیا؟ اب میں نے ایک ایک سے پوچھا، سنی شیعہ علماء سے، دین کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا بدلہ، کسی نے کہا جزا، کسی نے کہا کما تدین و تدان، بڑی لمبی چوڑی تشریحیں کی۔ اتنی تشریحیں دین کی ہو گئیں کہ دین میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر میں نے درویشوں کی بارگاہ میں، ولیوں کی بارگاہ میں جا کر التجا کی، یہ تو نہیں سمجھا سکے، آپ سمجھائیں دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ جو مالک یوم الدین ہے۔ اچانک اجمیر سے آواز آئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کہ سن دی ہست حسین۔ ہست حسین، دین کا مطلب ہے مالک یوم الحسین، جس دن اللہ کی نگرانی میں ساری کائنات حسین ڈے منائے گی، اسی کا نام ہے قیامت۔ یا اللہ میں اقرار کر رہا ہوں تو مالک یوم الدین۔ اللہ نے کہا بسم اللہ، بالکل ٹھیک ہے، اس سے آگے تو جو دنیا والوں کے پاس مانگنے گیا مجھ سے بھی کچھ مانگ۔ میں نے کہا اللہ اپنے سامنے کھڑا ہی کر لیا ہے تو میری گزارش ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ سیدھا رستہ دکھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر دیکھا ہوا نہیں ہے سیدھا رستہ تو مسجد تک کیسے آ گیا؟ مصلی پہ کیسے پہنچ گیا؟ قبلے کی طرف رخ کیسے کر لیا؟ رستہ تو دیکھا ہوا ہے، اب ہم کہتے ہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اللہ نے کہا جلدی بتا صراط مستقیم کی معرفت ہے؟ میں نے کہا اللہ ہے، سنا آیتیں، سنا حدیثیں۔ میں نے کہا اللہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اب مختصر سے کیسے سناؤں کہ اچانک نمازی کے خضوع و خشوع کو دیکھ کر خود صراط المستقیم نے نمازی سے گفتگو چھیڑ دی۔ کہا تو جلدی کر، اور کچھ نہیں، میرے حرف گن کے بتا دے۔ میں نے دیکھا دو لفظوں سے بنا الصراط المستقیم۔ الصراط الف لام صاد رے الف توے 6، المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8، 8 اور 6، یا اللہ یہ 14 کا رستہ صراط مستقیم۔ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھ۔ اللہ نے کہا وہ میرے بندے بڑیاں سونیاں سونیاں گلاں کریں نے، اے گلاں تو کتھوں سیکھیاں؟ یہ طریقہ قاری صاحب سے لیا میں نے۔ اللہ نے کہا کتھوں سیکھیاں تم؟ میں کہا قاری صاحب نے پڑھائیاں سے۔ قاری صاحب نے کتھوں پڑھائیاں؟ میں کہ کتاب چوں کی نام ہے اس کتاب دا؟ میں نے کہا قرآن مجید۔ کہا اس کی کوئی اور بات یاد ہے؟ میں نے چپ کر کے ایک سورت اور سنا دی۔ میرا اقرار بڑھتا گیا، اللہ کا پیار بڑھتا۔ اللہ نے کہا مانگ کیا مانگتا؟ میں نے دنیا والوں سے مانگا، مجھے ٹائم نہ دیا۔ ملازمت مانگی، ملازمت نہ ملی۔ اور جو سب سے بڑا تھا اس نے جب کہا مانگ کیا مانگتا ہے، میں نے مانگنے سے پہلے شکریہ کے طور پر اس کے سامنے سر جھکا کر کہا سبحان رب العظیم و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا عظیم ہے کہ جس نے مجھ جیسے حقیر کی بات کو سن لیا۔ مجھے یہاں دفتروں سے سال ہر سال اپلیکیشنوں کے جواب نہ ملے، اور جو سب سے بڑا تھا فوراً جواب دیا سمع اللہ لمن حمدہ، میرے بندے جو کچھ تو نے کہا سب میں نے سن لیا۔ اور جیسے ہی جواب ملا میں نے شکریہ میں سر رکھ دیا سجدے میں، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے
کہ جس نے میری بات کا جواب بھی فوراً دے دیا. اللہ نے کہا تو کھڑا بھی رہا, جھکا بھی صحیح, سجدے میں بھی گیا, تھک گیا ہوگا, بیٹھ جائے. اب جو میں بیٹھا, کہا بیٹھ کے بات کر. میں نے کہا یا اللہ, بندہ بڑا گناہگار ہوں, گناہگار ہو کر تیرے سامنے بیٹھتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, بٹھا لیا ہے تو گناہ بھی معاف کر دے. استغفر اللہ ربی. اب میرا لطف جو بڑھتا گیا, میں پھر کھڑا ہو گیا, میں نے پھر باتیں شروع کر دی, پھر رکوع میں, پھر سجدے میں. اللہ نے کہا اچھا بیٹھ کر بات سن. اچھی طرح معرفت ہو گئی. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. میں نے کہا تو مجھے ملا تھا؟ میں نے کہا نہیں. دیکھا تھا مجھے کہ نہیں؟ پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ میں لا الہ الا اللہ ہوں؟ یا اللہ تیرا تعارف ایک اور ہستی نے کرایا تھا. کون ہے وہ؟ کہ تیرا عبد بھی ہے اور رسول بھی. اللہ نے کہا فوراً نام لے اس کا, فوراً نام لے. میں نے کہا اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اب اللہ نے کہا ایک بات بتا, تو نے میرے عبد محمد کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں. کبھی معرفت اس کی؟ میں نے کہا حاصل ہے. کیسے ہوئی؟ ہاتھ ملایا تھا کہ نہیں؟ کبھی چہرہ دیکھا تھا کہ نہیں؟ پھر کیسے پتا چلا کہ میرا عبد بھی ہے اور رسول بھی؟ کہ اللہ یہ تعارف کچھ اور ہستیوں نے کروایا تھا. اللہ نے کہا جب تک ان ہستیوں کی شہادت نہیں دے گا یہ ساری نماز تیرے منہ پہ مار دوں گا. میں نے کہا اشہد ان علی. توجہ ہے صاحبان؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ارے مجھ سے چٹوں میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا تشہد میں علی ولی اللہ اگر ہم پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ یہ جواب علماء سے لیجئے گا. میں قلندرانہ ایک بات کرتا ہوں کہ علی ولی اللہ تشہد میں پڑھنے سے اگر مروان کی نماز ہے تو نہیں ہوگی, سلمان کی ہے تو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. میرے بات پڑھنے والے بہت بیٹھے ہیں, بہت بیٹھے ہیں پڑھنے. عزیزو, بزرگو, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی عقیدت سے لبریز ہو کر جوش میں نے یہ بات کر دی ہے. نہیں, قرآن مجید پڑھیں آپ. جب قرآن نے مومنین کی نمازوں کا تذکرہ کیا تو پوچھے, قاری صاحب بیٹھے ہیں, کیا اس میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے کہ مومن کون ہیں؟ ہم بشہاداتہم قائمون, کہ وہ اپنی نمازوں کو شہادتوں سے قائم کرتے ہیں. لفظ ہے شہادات. مولانا ثقلین صاحب بیٹھے ہیں, قاری صاحب بیٹھے ہیں, دیگر یہاں پڑھے لکھے علماء بھی تشریف رکھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, عربی زبان میں ایک ہوتا ہے واحد, ایک ہوتا ہے تثنیہ, ایک ہوتا ہے جمع. واحد ایک کو کہتے ہیں, تثنیہ دو کو کہتے ہیں, جمع تین کو کہتے ہیں. کم از کم تین, تین سے زیادہ 12 14 تک چلے جائیں, جب تک تمہارا جی چاہے چلے جاؤ, وہ جمع کہلاتی ہے. شہادتن ایک شہادت. تثنیہ اس کی ہے, اگر 2 شہادتیں ہیں تو شہادتین. اور قرآن مجید نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے, شہادات.
کم از کم 3 شہادتیں. جب قرآن یہ کہے کہ مومن وہی ہے جو اپنی نمازوں کو 3 شہادتوں سے قائم کرتے ہیں. ایک شہادت ہے لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تیسری شہادت کوئی تیرے باپ کی ہے تو تو لے، نہیں تو مولا علی کا نام لینا.